یہ سوال رہے گا 5 میں سے 2 سوال. مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا؟ دیکھیے اسلام نے مال پر زور دیا تب نہ کہا. ٹھیک آئیے اسلام کے 5 رکن میں سے 5 رکن ہے نا، 5 ارکان، بچہ سب جانتے ہیں 5 ارکان ہے نا اسلام کا. کون کون ہے بتاؤ تو؟ 5 ارکان اسلام کا کون کون ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور شہادت. پہلے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ توحید ہے. اس میں بھی دیکھیے گا 5 میں سے 2 رکن ایسا ہے جس کا دار و مدار مال پر ہے، پیسے پر ہے. پیسہ نہیں تو آپ زکوٰۃ نہیں نکالیے گا، پیسہ نہیں ہے تو آپ بیت اللہ شریف کی زیارت نہیں کیجیے گا، پیسہ نہیں تو آپ حج نہیں کیجیے گا. تو 2 یہاں بھی اور 2 وہاں بھی. 40 نمبر کا سوال ہوا کہ نہیں؟ 40 نمبر کا سوال ہوا کہ نہیں؟ 100 میں سے 40 نمبر کا سوال مال کے بارے میں. تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے مال کمانے پر زور دیا ہے. مال اگر نہیں کماتے ہیں تو آپ گنہگار ہیں. اب آتی ہے بات روزگار. ہم کیا کریں؟ روزگار کے بارے میں بہت سے لوگ بولتے ہیں کوئی کام نہیں مل رہا ہے، نوکری، سرکاری نوکری کے پیچھے پڑا ہوا ہے، 20 سال 30 سال ویسے ہی گزر گئے. میرے بھائیو، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائیے، کہیں کوئی حکومت تھی جو لوگوں کو سرکاری نوکری دے؟ کوئی تھی حکومت؟ کہیں کوئی وہاں پر کوئی کمپنیاں تھیں جو لوگوں کو نوکری دے؟ نہیں. پھر بھی صحابی مالدار تھے. صحابی مالدار تھے. کیسے مالدار ہوئے؟ بزنس، تجارت، جو اپنا کام کرتے تھے. کھجور کی بزنس، گھی کی بزنس، پنیر کی بزنس کیجئے، کمائیے. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے 2 صحابی کا ذکر کروں گا. پہلا صحابی جو ہے تیسرے خلیفہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، 2 بیٹے کی شادی آپ سے ہوئی تھی. نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. جو ان کا نام آتا ہے مالدار کا وہ نقشہ کھنچ جاتا ہے کہ ہاں صحابی کیسے مالدار. کبھی بھی کوئی بھی موقع آتا، صدقے کا معاملہ ہوتا، تو سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان آتے اور اپنا مال پیش کرتے. کیا میرے پاس مال ہے. 4000 درہم میں بیر روما کا کنواں خریدے تھے. پانی پینے کے لیے مسلمان کے پاس نہیں تھا. یہودی کا کنواں تھا. یہودی پانی نہیں دیتا پینے کے لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر صدقہ کر دے؟ تو وہاں پر کون آئے پہلے؟ وہی صحابی رسول آیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ، اور 4000 درہم میں کنواں خرید کر لوگوں کے لیے صدقہ کر دیا. جنگ تبوک کے اندر 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار یہ کون دیتے؟ صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ. 1000 دینار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ 1000 سونے کا سکہ. اللہ اکبر، سوچ لیجئے کئی کروڑ روپیہ ہوگا آج کے دن. 1000 سونے کا سکہ کئی کروڑ روپیہ ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ مال پیش کیا گیا تو آپ دینار کو اڑاتے اور کہتے کہ ما ضر عثمان بعد هذا اليوم ما عمل بعد هذا اليوم. اگر عثمان آج کے بعد کوئی کام نہ کرے، کوئی عمل بھی نہ کرے تو عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ مال کا پاور، یہ پیسے کا پاور ہے. اگر آپ بے روزگار ہیں تو پیسہ نہیں کمائیے گا تو یہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہونے والی ہے. دوسرے صحابی کے بعد چلتے ہیں. صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ جاتے ہجرت کر کے. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے آپ کا بھائی چارہ کرایا گیا. مہاجرین انصار کے درمیان بھائی چارہ ہوا تھا. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے آپ کا بھائی چارہ ہوا. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے اپنا مال پیش کیا اور کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں اور تم کو جو پسند ہو 2 بیوی میں سے ایک سے تم شادی کر لو اور میں اس کو طلاق دے دوں گا. کیا کہا؟ 2 بیوی ہیں اور دونوں میں سے جو پسند ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا اور پھر عدت گزر جانے کے بعد تم مجھ سے شادی کر لینا. یہ پہلی بات ہے.
دوسری بات، مال لائے پورے مال اور کہا کہ یہ مال ہے، اس میں سے آدھا مال تم لے لو۔ وہاں پر صحابی رسول کیا بولتے ہیں کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم بازار کا راستہ دکھاؤ۔ بازار کہاں ہے جہاں پر تجارت کیا جاتا ہے، بازار کہاں جہاں پر بزنس کیا جاتا ہے، وہ مجھے دکھاؤ۔ اگر ہم لوگ ہوتے بولتے کہ فری میں مال مل رہا ہے لے لو، نہیں ہوتا۔ فری میں مال آ رہا ہے کاہے چھوڑے گا بھائی؟ اگر کوئی چھوڑ دیا، مال نہیں لیا، ایسا مال مل لیا، کوئی آدمی بڑا آدمی ملا اور کہا کہ لے لو 10 لاکھ روپیہ تم، ہم نہیں لیے تو گاؤں میں آئیں گے تو 10 آدمی بولے گا ارے بیوقوف آدمی تھا، گدھا آدمی تھا، پیسہ ملنا تھا فری میں اور چھوڑ کے چلا آیا۔ گاؤں محلے میں چرچے چلیں گے، بیوقوفی کا ڈنکا پیٹا جائے گا آپ کے نام کا۔ لیکن صحابی رسول نے کہا کہ ہم کو مال کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بازار دکھاؤ، اور بازار دکھایا گیا اور وہاں پر تجارت کیے، گھی کی تجارت، کھجور کی تجارت اور پنیر کی تجارت، اور جو اتنے مالدار ہوئے کہ ایک بیوی کے حصے میں 128 کلو سونا آیا تھا، اور 4 بیویاں تھیں۔ جوڑیے ذرا سا، ایک بیوی کے حصے میں کتنا؟ 128 کلو سونا، صرف سونا، اور 4 بیویاں، اور مال میں بیوی کا حصہ 8واں حصہ ہوتا ہے، یعنی 8 جگہ کر کے ایک حصہ بیوی کو دیا جاتا ہے۔ کتنا مال رہا ہوگا؟ یہی نہیں، جب وہ مرنے لگے، مرنے کا ٹائم آیا تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے وصیت کیا کہ جو بھی صحابی جنگ بدر میں شریک تھے اس کو 400 درہم دے دینا۔ اللہ اکبر، کتنا پیسہ رہا ہوگا؟ اس لیے ہم جو بولتے ہیں کہ صحابہ کرام پھٹے کپڑے پہنے، پیسہ نہیں تھا، اب آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پر، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی، پیسہ نہیں تھا۔ یہ ہر آدمی کے ذہن میں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ نہیں تھا کیونکہ پیٹ پر پتھر باندھ کر نکلے تھے، ہے نا؟ وہ جو واقعہ ہے کہ آپ نکلے اور جو یا سامنے سے جو یا صحابی رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہوں، تو آپ نے بھی دکھایا، ہے نا؟ صحابی نے کہا کہ بہت زور بھوک لگی ہے اور میں نے پتھر باندھ لیا ہے، پھر آپ نے دکھایا کہ دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر ہے۔ تو اس سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی تھے۔ لیکن میرے بھائیو، قرآن جب پڑھیے گا آپ، قرآن کریم 30واں پارہ پڑھیے، اور یہ سورہ ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ کئی احسان گنائے گئے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کی مدد کیا، آپ کو پناہ دیا، فآویٰ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے آپ کو محتاج پایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا، ہم نے آپ کو عائل محتاج پایا، فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ بتائیے، تو اس سے معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار تھے۔ جنگ خیبر کے اندر صحابی رسول کو اتنا مال ملا تھا کہ صحابی سب مالدار ہو گئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کا 5واں حصہ ملتا تھا، خمس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اولا مالدار تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کو جمع نہیں کرتے تھے، مال کو تیار کر اور سینت کر نہیں رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی مال آتا اس کو آپ خرچ کر دیتے، کیونکہ دوسری حدیث آپ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث غالباً، کہا کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہوتا، احد پہاڑ جائیے گا مکہ میں دیکھیے گا، بہت بڑا پہاڑ ہے احد پہاڑ، میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہوتا تو 3 رات گزرنے سے پہلے میں اس کو خرچ کر دیتا، اور بس اتنا ہی مال لگتا کہ میں اس کو اپنا قرض ادا کر سکوں اس مال سے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کو رکھتے نہیں تھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی مال آتا سب مال بھی یتیم مسکین میں خرچ کر دیتے۔ اب بعض لوگ بولیں گے کہ جو ہمارے یہاں کا مالدار تو رکھتے ہیں، یتیم مسکین میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو مال کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس جو بھی مال ہے سب خرچ کر دیجئے، نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن وقاص کے پاس گئے تھے
جب سعد بن وقاص کے موت کا وقت قریب تھا اور آپ گئے تو پھر سعد بن وقاص نے کہا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال بہت ہے. کیا کہا؟ بابو میرے پاس مال بہت ہے اور میرے پاس ایک ہی بیٹی ہے. کتنا؟ ایک ہی بیٹی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ مال کا جو یعنی کیا 2/3 حصہ خرچ کر دو نا, جو دے دوں ہے کہ نہیں ایسی لٹا دوں, خرچ کر دوں, صدقہ کر دوں. تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مال کا آدھا حصہ خرچ کر دو, کیونکہ ایک ہی بیٹی اور کوئی ہے نہیں, تو مال اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ 1/3 حصہ وصیت کر دوں کہ خرچ کر. کہا کہ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے. کیا کہا؟ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے. تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو فقیر چھوڑ کر جاؤ, تاکہ تمہارے وارثین جو ہے وہ جو ہے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے, جو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو مال والا چھوڑ کر جاؤ, پیسہ والا چھوڑ کر جاؤ, تاکہ طاقت اور قوت رہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا. وہی سے مسئلہ لیتے ہیں, وہی حدیث ہے جہاں سے مسئلہ لیتے ہیں کہ جو یعنی وصیت 1/3 کی ہونی چاہیے. وہی حدیث ہے, سعد بن وقاص کی حدیث ہے کہ وہاں ہے کہ جو یعنی وصیت جو مال کی ہوگی وہ 1/3 سے زیادہ کی نہیں ہوگی. وہی حدیث. لیکن 1/3 بھی زیادہ کا, اگر آدمی کے پاس مال ہے تب 1/3 کی وصیت کرے, لیکن اگر مال نہیں ہے تو 1/3 سے کم کی وصیت کرے. یہ جو یعنی فقہا کہتے ہیں. یہاں مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو مال پر زور دیا. یہاں معلوم کیا ہوا کہ جو مال ہے اس کو خرچ نہیں کرنا ہے, بلکہ مال کو اپنے وارثین کے لیے بھی رکھنا ہے. اب آتے تیسری پوائنٹ, مال اسلام میں کیا ہے؟ مال, بعض لوگ بولتے ہیں کہ اسلام نے کہا کہ دنیا کی محبت نہیں آنی چاہیے, حب الدنیا و کراہیت الموت. یہ حدیث ہے کہ جو امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ کہ یہ امت سمندر کے جھانک کی برابر ہوگی, تعداد بہت ہوگی لیکن پاور نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے. کہا کیا ریزن ہے؟ تو کہا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. اور یہ جو اسی حدیث سے بعض لوگ بولتے ہیں کہ اسلام میں مال کمانا نہیں ہے, اور وہ حدیث یہ بھی ذہن میں رکھیں. جب آپ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, تم دنیا میں اس طرح جیو گویا کہ تم انجان, گویا کہ تم اجنبی ہو, تم کو کوئی جان نہیں رہا, تمہاری کوئی پہچان نہیں ہو. اور کہا او عابر سبیل, کافی جو یعنی کیا ہے کہ تم راستے میں چلتے ہوئے جو یعنی مسافر ہو, سفر میں ہو, مسافرانہ زندگی گزارو. میرے بھائیو, یہاں پر جو مطلب ہے حب الدنیا و کراہیت الموت کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت غالب نہیں آنی چاہیے. دنیا کی محبت آخرت پر غالب نہیں آنی چاہیے. دنیا کی محبت آخرت پر غالب نہیں آنی چاہیے, بلکہ آخرت کی محبت غالب ہونے چاہیے. ہم یہ سوچیں کہ ہم کو آخرت میں اس سے بڑھیا بدلہ ملے گا, جس سے بہترین چیز ملے گی, یہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے. مال کمانے سے منع نہیں کیا گیا. قرآن کریم کے اندر مال کو اللہ نے خیر کہا کہ جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں وہاں مال ایک بہترین نعمت. میں نے جو یعنی 30واں پارہ میں پڑھا تو یہ سورہ عادیات کیا ہے, وہاں پر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, انسان کی محبت خیر پر, مال پر بہت زیادہ ہوتی ہے. مال کمانا ہر آدمی چاہتا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہو, ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا گھر اچھا ہو, ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو, ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا مکان اچھا ہو, ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس پاور اور طاقت ہو. لیکن مال سب کو نہیں ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مال اللہ کا فضل ہے. اللہ مال اسی کو دیتا ہے جس پر اپنا فضل کرتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اور یہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے محروم کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے گھر پہ ھذا من فضل ربی, یہ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی کا کیا مطلب ہے؟
ھذا من فضل ربی کا مطلب ہے کہ یہ مال میرے رب کے فضل سے، جس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، میری کوئی قابلیت اور میرا کوئی تجربہ نہیں ہے، یہ ھذا من فضل ربی لوگ لکھتے ہیں۔ مال اللہ کا فضل ہے، مال اسی کو حاصل ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا، جس کو اللہ دینا چاہے گا۔ آپ رات دن محنت کیجئے، لیکن اللہ اگر آپ کو مال نہ دینا چاہے تو آپ مال والے نہیں ہو سکتے۔ دوسری دلیل مال کو خیر کہنے کی، سورہ بقرہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے کچھ لوگ آئے، صحابی آئے اور کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے ہم کیا خرچ